ٹیمپل ٹائیگر اور کماؤ کے آدم خور۔ ٹیمپل ٹائیگر: چربی سے بھرے رچھ کی کھال اتارنا انتہائی غلیظ کام ہے، اور جب میں فارغ ہوا تو ریسٹ ہاؤس کو لوٹا تاکہ غسل کر کے ناشتہ کر سکوں۔ ریسٹ ہاؤس میں انتہائی ہیجان میں مبتلا دیبی دہورا کا فورسٹ گارڈ ملا۔ آج صبح جب وہ اپنی رات کی ڈیوٹی پوری کر کے جب دیبی دہورا پہنچا تو بنیے کی دکان پر اسے پتہ چلا کہ میں نے رچھ کو مارا ہے۔ اپنے والد کے گھٹیا مرض کے لیے اسے رچھ کی چربی کی اشد ضروری تھی، اس لیے جب وہ ہماری طرف روانہ ہوا تو راستے میں اس نے مویشیوں کا ایک ریوڑ بھاگتے دیکھا جس کے پیچھے ایک لڑکا بھی بھاگا چلا آ رہا تھا۔ اس لڑکے نے اسے بتایا کہ شیر نے ابھی ابھی اس کی ایک گائے کو ہلاک کیا ہے۔ فوریسٹ گارڈ کو کسی حد تک اس جگہ کا اندازہ تھا، لہٰذا شیر نے گائے کو ہلاک کیا تھا۔ جتنی دیر میں بالا سنگھ اور دیگر ساتھی دیبی دہورا پہنچتے میں شیر کے شکار کو تلاش کرنے کی نیت سے چل پڑا۔ پہاڑی اور اترتے چڑھتے ہم لوگ 2 میل دور گئے ہوں گے کہ ایک چھوٹی سی وادی سامنے آ گئی۔ فوریسٹ گارڈ کے مطابق اسی وادی میں شیر نے گائے کو ہلاک کیا تھا۔ الموڑا کے گورکھا ڈپو پر کچھ عرصہ قبل ناکارہ سامان کی نیلامی ہوئی تھی اور میرے ساتھی فوریسٹ گارڈ نے اسی نیلامی سے اپنے لیے پرانے فوجی بوٹ خریدے تھے جو اس کے پاؤں سے کافی بڑے تھے۔ انہی جوتوں کے ساتھ وہ چلتا ہوا میرے ساتھ یہاں تک آیا تھا۔ یہاں پہنچ کر میں نے اسے جوتے اتارنے کی ہدایت کی۔ جب اس نے جوتے اتارے تو اس کے پیروں کی حالت دیکھ کر مجھے اس پر بہت ترس آیا۔ یہ بندہ ساری زندگی ننگے پیر رہا تھا اور اب محض جوتوں کی خواہش میں اس نے اپنے پیروں کی شاندار درگت بنا لی تھی۔ اس نے بتایا کہ اس نے اس نیت سے بڑے جوتے خریدے تھے کہ وہ کچھ عرصہ استعمال کے بعد سکڑ جائیں گے۔ یہ وادی کشتی نما شکل کی تھی اور اس کا رقبہ تقریباً 5 ایکڑ ہوگا۔ پوری وادی میں جگہ جگہ شاہ بلوط کے درخت موجود تھے اور جس طرف سے میں آ رہا تھا وہاں سے اتر رائی اتنی سخت نہیں تھی اور نہ جھاڑیاں وغیرہ تھیں، تاہم دوسری جانب چڑھائی کافی سخت تھی اور کچھ جھاڑیاں بھی موجود تھیں۔ اسی کنارے پر کھڑے ہو کر میں نے پوری وادی کا جائزہ لیا لیکن کہیں کوئی مشکوک چیز نظر نہ آئی۔ پھر وہ وادی میں اترا اور فوریسٹ گارڈ میرے پیچھے ننگے پیر خاموشی سے آیا۔ جوں ہی ہم مستہ جگہ پہنچے میں نے خشک پتوں اور مردہ ٹہنیوں کا ایک انبار دیکھا۔ اگرچہ مجھے گائے کا کوئی حصہ نظر نہیں آیا تھا، پھر بھی مجھے پتہ چل گیا کہ شیر نے گائے کو اسی ڈھیر میں چھپایا ہے۔ میری حماقت کہ میں نے اپنے ساتھی کو اس ڈھیر کی حقیقت کے بارے کچھ نہیں بتایا۔ اس نے مجھے بعد میں بتایا کہ اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ شیر اپنے شکار کردہ جانوروں کو اس طرح بھی چھپاتے ہیں۔ جب شیر اس طرح اپنے شکار کو چھپاتا ہے تو اس کا مطلب عموماً یہ ہوتا ہے کہ شیر کہیں نزدیک نہیں ہوگا، تاہم ہر بار ایسا نہیں ہوتا۔ اگرچہ میں نے پوری وادی کا اچھی طرح جائزہ لے لیا تھا مگر پھر بھی میں نے رک کر دوبارہ جائزہ لینے کا فیصلہ کیا۔ اس ڈھیر سے کچھ پیچھے پہاڑی اٹھنا شروع ہو جاتی ہے اور 45 درجے زاویہ بناتی ہے۔ 40 گز کی بلندی پر جھاڑیوں کا ایک چھوٹا سا گچھا دکھائی دیا۔ ابھی میں اسی جگہ دیکھ ہی رہا تھا کہ میں نے شیر کو دیکھ لیا۔ ایک چھوٹے سے مستہ گیتے پر شیر میری طرف ٹانگیں کیے سو رہا تھا۔ مجھے اس کے سر کا کچھ حصہ دکھائی دے رہا تھا اور شانوں سے دم تک 3 انچ چوڑی پٹی بھی دکھائی دے رہی تھی۔ اس موقع پر شیر کے سر پر گولی چلانا بیکار تھا کیونکہ اس سے محض ہلکا سا ہی زخم پہنچتا۔ ابھی میرے پاس پوری دوپہر اور شام کا وقت تھا اور شیر جلد یا بد دیر اپنی جگہ سے حرکت کرتا، اس لیے میں نے وہیں بیٹھ کر انتظار کرنے کی ٹھانی۔ ابھی میں نے یہ فیصلہ کیا ہی تھا کہ بائیں جانب حرکت سی محسوس ہوئی۔ سر کو موڑ کر دیکھا تو پتہ چلا ایک رچھنی 2 بچوں سمیت اسی سمت آ رہی ہے۔ لازماً رچھنی نے شیر کو گائے ہلاک کرتے ہوئے سنا ہوگا اور مناسب وقفے کے بعد وہ تفتیش کی غرض سے آ رہی ہوگی۔ جب تک کوئی انتہائی ضرورت نہ ہو رچھ دوپہر کے وقت اس طرح موٹر گشت نہیں کرتے۔
اگر میں اس جگہ کی بجائے وادی کے سرے پر ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ انتہائی دلچسپ لڑائی دکھائی دیتی۔ جب ریچھ اپنی بہترین قوت شامہ سے شکار کو ڈھونڈ نکالتے اور اس پر سے پتے وغیرہ ہٹانے لگتے تو شیر لازماً بیدار ہو جاتا اور بغیر لڑائی کے وہ ریچھوں کو شکار پر ہاتھ صاف نہ کرنے دیتا۔ یہ لڑائی قابل دید ہوتی۔ اس دوران فوریسٹ گارڈ میرے پیچھے کھڑا تھا اور اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا تھا کہ اچانک اس کی نظر ریچھوں پر پڑی اور وہ چلایا، دیکھو صاحب، بھالو بھالو۔ بجلی کی تیز سے شیر اٹھا، تاہم اسے ابھی 20 گز مزید کھلے میدان سے گزرنا تھا۔ جو ہی میں نے شانہ باندھ کر لبلئی دبائی، فوریسٹ گارڈ نے یہ سوچ کر میرے بازو کو پکڑ کر مجھے گھمایا کہ میں غلط سمت گولی چلا رہا ہوں۔ نتیجتاً میری چلائی ہوئی گولی چند گز دور ایک درخت پر لگی۔ اپنے غصے پر قابو نہ پا سکنا حماقت ہے اور جنگل میں یہ مزید بھی نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ فوریسٹ گارڈ چونکہ نہ تو اس ڈھیر کے بارے جانتا تھا اور نہ ہی اسے شیر کی موجودگی کا علم تھا، اس نے سوچا کہ اس نے ریچھوں سے میری جان بچا لی، اس لیے میں اسے کچھ ڈانٹ ڈپٹ کرنا بیکار تھا۔ گولی کی آواز سنتے ہی ریچھ واپس دوڑ پڑے۔ میرے ساتھی نے مجھے بار بار کہا کہ مارو مارو۔ انتہائی مایوس فوریسٹ گارڈ میرے ساتھ دیبی دہوڑا لوٹا۔ اسے خوش کرنے کے خیال سے میں نے اس سے پوچھا کہ کیا کوئی ایسی جگہ نزدیک ہے جہاں میں گھریل کا شکار کر سکوں۔ میرے ساتھیوں کو ابھی تک گوشت نہ ملا تھا، نہ صرف اسے اس جگہ کا علم تھا بلکہ وہ ہماری رہنمائی کرنے کے لیے فوراً تیار ہو گیا، حالانکہ اس کے پیر چھالوں سے بھرے ہوئے تھے۔ چائے کا ایک کپ پی کر فوریسٹ گارڈ، میں اور 2 ساتھی مزید ساتھ چل پڑے تاکہ وہ فوریسٹ گارڈ کے مطابق شکار کردہ جانور کو اٹھا سکیں۔ ریسٹ ہاؤس کے برآمدے سے پہاڑی تیزی سے نیچے ہوتی جاتی ہے۔ اسی جگہ سے چند 100 گز نیچے اتر کر فوریسٹ گارڈ نے ہماری رہنمائی کی حد تک ایک پگڈنڈی دکھائی دی جو گھریل استعمال کرتے تھے۔ یہاں سے میں سب سے آگے ہوا اور چلنے لگا۔ نصف میل دور دائیں جانب جا کر جہاں ایک چٹانی چھجا سا آیا، میں نے وادی کے پار دیکھا تو ایک گھریل دکھائی دیا جو دوسرے کنارے پر ایک پتھر پر کھڑا نہ جانے آسمان پر کیا دیکھ رہا تھا۔ گھریل پہاڑی بکروں، آئی بوکس اور مارخور وغیرہ سب ہی کی یہ عادت ہے کہ وہ اسی طرح کھڑے ہو کر کچھ نہ کچھ دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ گھریل نر تھا، جیسا کہ اس کے گلے پر موجود سفید نشان سے دکھائی دے رہا تھا۔ درمیانی فاصلہ 200 گز سے ذرا سا زیادہ تھا۔ اب نہ صرف اپنے ساتھیوں کے لیے گوشت کا انتظام کرنے کا بالکل نئی رائفل کے نشانے کی درستگی کا امتحان کرنے کا بھی بہترین طریقہ تھا۔ نیچے لیٹ کر میں نے 200 گز کی پٹی چڑھائی اور احتیاط سے نشانہ لے کر گولی چلا دی۔ گولی چلاتے ہی گھریل نیچے گرا اور لڑکنے لگا۔ اسی جگہ سے کئی 100 فٹ کی ڈھلوان تھی۔ دوسرا گھریل، جیسے میں نے ابھی تک نہیں دیکھا تھا، اپنے بچے کے ساتھ بھاگتا ہوا اوپر چوٹی تک چڑھا۔ یہاں وہ رک کر کئی بار پیچھے مڑ مڑ کر دیکھنے کے بعد پہاڑی کی دوسری جانب چلا گیا۔ جتنی دیر میں میرے ساتھی گھریل کو لاتے، میں اور فوریسٹ گارڈ سگریٹ پینے لگے۔ اگرچہ اسے ریچھ کی چربی تو نہ مل سکی تھی، لیکن اسے میں نے پیشکش کی کہ وہ گھریل کی کھال کے ساتھ ساتھ گوشت کا بھی کچھ حصہ لے جا سکتا ہے۔ اس پر وہ بہت خوش ہوا اور بولا کہ وہ گھریل کی کھال سے اپنے باپ کے لیے نشست بنائے گا جو بڑھاپے اور گٹھیا کی وجہ سے سارا دن دھوپ سیکتا رہتا ہے۔ اگلے دن جب میں دوبارہ گائے کی لاش پر لوٹا تو میرے اندازے کے عین مطابق شیر کی بجائے ریچھ آ کر اپنا پیٹ بھر گئے تھے۔ انہوں نے گائے کی لاش کی محض ہڈیاں ہی باقی چھوڑی تھیں اور اب ایک گدھ اس پر اپنی چونچیں تیز کر رہا تھا۔ چونکہ ابھی وقت تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ اس سمت جا کر کچھ تحقیق کروں جس سمت کل شیر فرار ہوا تھا۔ اس لیے پہاڑی کی دوسری جانب جا کر میں لوہار گھاٹ والی سڑک تک آدم خور تندرے کے پگوں کو تلاش کرتا چلا گیا، یعنی اس کے پنجوں کو۔ جب واپس لوٹا تو پتہ چلا کہ شیر نے ایک اور شکار کر لیا ہے۔ میرا مخبر کافی عقل مند آدمی تھا، لیکن چونکہ وہ عدالت پیشی کے سلسلے میں جا رہا تھا اس لیے اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ البتہ اس نے برآمدے کے فرش پر کوئلے سے نقش بنا کر مجھے وہ جگہ سمجھائی جہاں شیر نے شکار کیا تھا۔ ناشتہ اور دوپہر کا کھانا ایک ساتھ کھا کر میں شیر کے شکار کو تلاش کرنے نکل کھڑا ہوا۔
اگر نقشہ درست تھا تو جہاں میں نے کل شیر پر گولی چلائی تھی اس جگہ سے 5 میل دور یہ واردات ہوئی تھی۔ یہ شیر، جیسا کہ میں نے جائے واردات کے مشاہدے سے جانا، ندی کے کنارے چرتے ہوئے اس ریور تک پہنچا اور کافی مشکل کے بعد اس نے گائے کو ہلاک کیا۔ عموماً گائے کا وزن 600 یا 700 پاؤنڈ ہوتا ہے، اس لیے اتنی وزنی اور طاقتور جانوروں کو ہلاک کرنے کے بعد شیر عموماً کچھ دیر آرام کرتے ہیں۔ تاہم خون کے نشانات کی عدم موجودگی سے پتہ چلا کہ اس شیر نے گائے کو ہلاک کرتے ہی اسے اٹھایا اور ندی عبور کر کے وادی کے دامن میں موجود جنگل میں گھس گیا۔ کل شیر نے اپنے شکار کو ہلاک کر کے وہیں جھاڑ چنکار سے ڈھانپ دیا تھا اور آج وہی شیر اپنے شکار کو کہیں دور لے جانے کا ٹھانے ہوئے تھا۔ 2 میل تک میں نے ان نشانات کا پیچھا کیا۔ شیر نے گائے کو اٹھائے گھنے جنگل سے بڑی پہاڑی پر گیا اور چوٹی سے چند سو گز نیچے گائے کی پچھلی ٹانگ کو 2 درختوں کے درمیان پھنسا دی گئی۔ انتہائی طاقتور جھٹکے سے شیر نے گائے کو کھینچا جس سے گائے کی ٹانگ گھٹنے سے ٹوٹ کر الگ ہو گئی۔ بقیہ لاش کو اٹھائے ہوئے شیر آگے بڑھا۔ جس جگہ سے شیر چوٹی پر پہنچا وہ مستہ اور شاہ بلود کے درختوں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ درخت 1 سے 2 فٹ چوڑے تنوں والے تھے۔ اسی جگہ شیر نے گائے کو ڈالا اور چال دیا۔ اس بار اس نے گائے کو پتوں سے چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ شیر کا تعاقب کرتے ہوئے میرے پاس صرف رائفل میں چند گولیاں ہی تھیں۔ پھر بھی اس پہاڑی کی چڑھائی جب ختم ہوئی تو میرے کپڑے پسینے سے تر اور گلا خشک تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ شیر اس مشقت کے بعد کتنا پیاسا ہوگا، چونکہ میں بھی شدید پیاسا تھا اس لیے میں نے نزدیکی ندی تلاش کرنے کی ٹھانی۔ ظاہر ہے کہ شیر سے بھی اسی جگہ ملاقات ہو سکتی تھی۔ جس وادی میں ریچھ پر گولی چلائی تھی یہاں سے نصف میل دور تھی اور وہاں چشمہ تھا، لیکن اس سے پہلے ایک کھائی بائیں جانب تھی جسے میں نے آزمانے کا سوچا۔ ابھی میں اس کھائی میں 1 میل سے کچھ کم دور گیا ہوں گا اور اس جگہ کھائی کافی تنگ ہو گئی تھی۔ ایک بڑی چٹان سے نکلتے ہی میں نے اچانک شیر دیکھا جو 20 گز دور لیٹا ہوا تھا۔ اس جگہ پانی کا ایک چھوٹا سا تالاب تھا اور دائیں کنارے اور تالاب کے درمیان پتلی سی پٹی پر شیر سو رہا تھا۔ اس جگہ وادی اچانک مڑتی اور شیر کا نصف حصہ موڑ سے پہلے اور نصف حصہ موڑ کی وجہ سے چھپا ہوا تھا۔ شیر بائیں پہلو پر سو رہا تھا اور اس کی کمر تالاب کی جانب تھی۔ مجھے اس کی دم اور پچھلی ٹانگیں ہی دکھائی دے رہی تھیں۔ میرے اور شیر کے درمیان کافی بڑی مقدار میں درختوں کی خشک شاخیں پڑی تھیں جو بہت عرصہ قبل مویشیوں کے چارے کے لیے کاٹی گئی تھیں۔ چونکہ ان شاخوں سے خاموشی سے گزرنا ممکن نہیں تھا اور نہ ہی کناروں پر چڑھائی ممکن تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ وہیں رک کر انتظار کروں کہ شیر بیدار ہو کر حرکت کرے تو میں گولی چلاؤں۔ اتنی مشقت اور پیٹ بھر کر پانی پینے کے بعد شیر آرام سے نصف گھنٹہ سوتا رہا۔ پھر اس نے دائیں کروٹ لی۔ اس کی ٹانگوں کا مزید کچھ حصہ دکھائی دینے لگا۔ چند منٹ اسی حالت میں رہنے کے بعد شیر کھڑا ہوا اور موڑ کی طرف دوسری جانب غائب ہو گیا۔ لبلبی پر انگلی رکھے میں منتظر رہا کہ شیر کب نمودار ہوگا کیونکہ اس کا شکار میرے عقب میں پہاڑی پر تھا۔ منٹوں پر منٹ گزرتے گئے لیکن شیر نہ دکھائی دیا۔ پھر 100 گز دور سے کاکڑ بھونکتے ہوئے وادی کے نیچے کی جانب بھاگ گئے۔ کچھ دیر بعد سانبھڑ کی آواز آئی۔ شیر جا چکا تھا لیکن کیوں؟ اتنی مشقت کے بعد بھی یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ شیر نے میری بھوپالی ہو کیونکہ شیروں کی قوت شامہ بالکل نہیں ہوتی۔ خیر اتنی مشقت کے بعد وہ اپنے شکار کو کسی قیمت پر نہ چھوڑتا اور پہاڑی پر میں اس کا منتظر رہا۔ جس جگہ شیر لیٹا تھا اس تالاب کا پانی برف کی طرح سرد تھا اور اپنی پیاس بجھانے کے بعد میں نے سگریٹ پیا۔